then you can proceed, otherwise آپ اسٹاپ کر دیجیے. یعنی جو ویلیو آف انفارمیشن، انفارمیشن کی ویلیو یہ ورتھ گریٹر دین زائد ہونی چاہیے. کس چیز سے زائد ہونی چاہیے؟ اس پہ لگنے والی لاگت سے. یعنی جتنا خرچہ اس انفارمیشن کو کلیکٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے وہ خرچہ کم ہونا چاہیے کس چیز سے، کہ اس کے نتیجے میں جو انفارمیشن آپ تک پہنچتی ہے، آپ تک آتی ہے، اس کی ویلیو سے. جب آپ اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ ویلیو آف انفارمیشن موجود ہے اور جو مینجمنٹ ہے اس کے لیے اس طرح کی انفارمیشن کا کلیکٹ کیا جانا اہمیت کا حامل ہے، تب آپ پھر نیکسٹ اسٹیپ کی طرف موو کرتے ہیں جسے ہم ڈیٹا کلیکشن کہتے ہیں. اس ڈیٹا کلیکشن میں آپ ایز اے ریسرچر کس طرح انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں، اس بات کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم تین طرح کی مختصراً کیٹیگریز جو ہو سکتی ہیں ریسرچ کی، ان کو بھی آپ کے ساتھ مختصراً ڈسکس کر لیتے ہیں. عام طور پر جو تین کیٹیگریز میں ریسرچ کی جاتی ہے وہ ایکسپلوریٹری ریسرچ ہے، ڈسکرپٹیو ریسرچ ہے اور کیجول ریسرچ ہے. ایکسپلوریٹری ریسرچ عام طور پر جو اس کا کنسرن ہوتا ہے یا جو ڈسکورنگ ہوتی ہے وہ جنرل نیچر آف دا پرابلم کی طرف ہوتی ہے اور ان سے متعلق جو ویریبلز ہوتے ہیں ان کی اسٹڈی کا کیا جانا ایکسپلوریٹری ریسرچ میں آتا ہے. اسی طرح جو ڈسکرپٹیو ریسرچ ہے وہ فوکسڈ ہوتی ہے ایکوریٹ ڈسکرپشن جو پرابلم میں موجود ویریبلز ہیں یا ماڈلز ہیں ان کے. تو جو فوکس کرتے ہیں اس میں وہ ڈسکرپٹیو انداز میں ہوتی ہے. آپ کے لیے جو سیلز انالیسز ہے، میڈیا ریسرچ ہے، پرائیو سرویز ہیں، یہ بہترین ایگزامپلس ہیں ڈسکرپٹیو ریسرچ کے. اسی طرح جو کیجول ریسرچ ہوتی ہے وہ ریلیشن شپ پر بیس کرتی ہے بٹوین ٹو اور مور ویریبلس. فار ایگزامپل ہم پروڈکٹ یا ہم مارکیٹنگ مکس پر ریسرچ کرتے ہیں، یعنی ان کی پروڈکٹ پر، ان کے پرائز، ان کی پروموشن، ان کی ڈسٹریبیوشن پر. یا دو پروڈکٹ ہم کوئی ایسی لے لیں کہ جیسے ہم ہونڈا موٹر سائیکل لے لیتے ہیں اور سوزوکی موٹر سائیکل لے لیتے ہیں اور ہم ان دونوں کے مارکیٹنگ مکس پر کمپیریزن کرتے ہیں، ہم ان دونوں کے ریلیشن شپ کو شو کرتے ہیں. تو یہ جو دو ڈفرینٹ پروڈکٹس پر ہم کر رہے ہوتے ہیں کام اور یہاں سے نتائج نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح کی جو اسٹڈی ہوتی ہے ہم اسے کیجول ریسرچ کہتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اسٹیپ نمبر 3 پر جب ہم موو کرتے ہیں تو ایک چیز آپ طالب علموں کے ذہن میں یہ کلیئر ہونی چاہیے کہ اسٹیپ نمبر 3 پر آنے سے پہلے ایز اے ریسرچر آپ اس بات کی جانب زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں کہ وقت بھی اپنا بچایا جا سکے اور جو پیسہ ہے، کاسٹ ہے، اس کو بھی کسی حد تک ریڈیوس کیا جا سکے اس ریسرچ کے حوالے سے. جو ہم کاسٹ اور ٹائم کو فوکس کرتے ہیں تو پھر ہم آلریڈی جو کلیکٹڈ انفارمیشن ہوتی ہے ڈفرینٹ سورسز سے ہمارے پاس، ہم سب سے پہلے ان پر وزٹ کرتے ہیں. یہ جو آلریڈی کلیکٹڈ انفارمیشن ہوتی ہے یہ ہمارے پاس سیکنڈری سورسز سے اویلیبل ہوتی ہے. سیکنڈری سورسز میں ہمارے پاس دو طرح کی سورسز موجود ہوتی ہیں، ایک انٹرنل سورسز اور دوسری ایکسٹرنل سورسز. انٹرنل سورسز میں ہمارے پاس اکاؤنٹنگ ریکارڈس ہوتے ہیں، miscellaneous رپورٹس ہوتی ہیں، سیلز فورس رپورٹس ہوتی ہیں یا انٹرنل ایکسپرٹس ہوتے ہیں. یہ چار ذرائع عام طور پر ہمارے پاس ہوتے ہیں اویلیبل کہ جن کی مدد سے ہم انفارمیشن کسی حد تک گیدر کر پاتے ہیں، اسے ریلیٹ کر پاتے ہیں جو ہمارے پاس پرابلم ایٹ ہینڈ موجود ہوتی ہے.
پھر اس کے علاوہ جب ہم محسوس کرتے ہیں کہ انٹرنل ذرائع ہمارے لیے ناکافی ہیں تو پھر ہم ایکسٹرنل سورسز آف انفارمیشن کی طرف موو کرتے ہیں، یعنی وہ ذرائع کہ جن کا تعلق فرم سے یا کمپنی سے نہیں ہوتا بلکہ آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن جتنے بھی ایسے ذرائع ہیں جہاں سے انفارمیشن ہم تک اویلیبل ہو سکتی ہے، ان میں نیوز پیپرز ہیں، میگزینس ہیں، جرنلز ہیں، ادر ٹائپ آف پبلیکیشنز ہیں، جیسے گورنمنٹل پبلیکیشنز ہیں، اکنامک سروے آف پاکستان ہے، اسٹیٹ بینک کی اینول رپورٹ ہے، بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی سینڈیکیٹڈ سروسز ہیں، یعنی وہ ریسرچ فرمز کے جو معاوضے کے عوض ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہیں۔ سینڈیکیٹڈ سروسز کے علاوہ ٹریڈ ڈائریکٹریز ہیں، ٹریڈ ایسوسیشنز ہیں، یلو پیجز ہیں، پھر ڈیٹا بیسز ہیں، آن لائن ڈیٹا بیسز ہیں، ببلیوگرافک ڈیٹا بیسز ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انٹرنیشنل پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہیں جیسے ورلڈ بینک ہے، آئی ایم ایف ہے، اور یونائٹڈ نیشنز کے ذیلی ادارے ہیں جو مختلف ایشوز پر ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں۔ آپ ایسے ایز اے ریسرچر یہ تمام سورسز کو وزٹ کرتے ہیں اور اپنے پاس موجود جو پرابلم ہوتی ہے اس کے حل کے لیے جو ریکوائرڈ انفارمیشن ہوتی ہے وہ ان ذرائعوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایکسٹرنل ایکسپرٹس ہوتے ہیں، وہ بھی ایک طرح سے سورس آف انفارمیشن ہوتی ہے، یعنی وہ افراد کے جن کا تعلق کمپنی سے نہیں ہوتا بلکہ وہ اس شہر کے یا اس کنٹری کے کوئی ایسے ایکسپرٹ ہوتے ہیں جنہیں کمانڈ ہوتی ہے یا جن کی فیلڈ آف اسپیشلائزیشن وہ ٹاپک ہوتا ہے کہ جس پہ آپ ریسرچ کرتے ہیں یا کر رہے ہیں، تو یہ بھی آپ ایز اے سورس آپ یوز کر۔ سیکنڈ جو اس میں بات آتی ہے وہ یہ کہ جب کہ جتنے بھی انٹرنل یا ایکسٹرنل ذرائع ہیں وہ آپ کے لیے ریلیونٹ انفارمیشن، ایکوریٹ انفارمیشن، اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن وہ پرووائڈ کرنے میں ناکافی ہیں، تب پھر آپ کلیکشن آف فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کی طرف جاتے ہیں جسے ہم سروے ریسرچ کہتے ہیں۔ سروے ریسرچ کا دوسرا نام پرائمری ڈیٹا کلیکشن بھی ہے۔ پرائمری ڈیٹا کلیکشن میں آپ ڈفرینٹ ٹیکنیکس کے ذریعے انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو رسپونڈنٹس ہوتا ہے جہاں سے آپ انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں، آپ ان سے جو سرویز کرتے ہیں وہ آپ انٹرویوز کے ذریعے کوشش کرتے ہیں انفارمیشن گیدر کرنے کی، آپ ٹیلی فونک انٹرویو کرتے ہیں، آپ میل انٹرویو کرتے ہیں، آپ پرسنل یا فیس ٹو فیس انٹرویو کرتے ہیں، اور آپ کمپیوٹر بیسڈ ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے وایا ای میل یا ڈیٹا بیسز کے تھرو انٹرویوز کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ڈیٹا کلیکشن ہو سکتی ہے وہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ اس میں آپ کے پاس دو طریقہ کار ہوتے ہیں، لیبارٹری ایکسپیریمنٹ اور فیلڈ ایکسپیریمنٹس۔ اس کو ایکسپیریمنٹل ریسرچ کو آپ اس ایگزامپل سے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل کی پروڈکٹ ہے، اس میں اس کے مارکیٹنگ مکس ہیں، پروڈکٹ پرائز، پلیس، پروموشن۔ اب آپ نے جو تین ایلیمنٹس ہیں انہیں کانسٹنٹ رہنے دیا، اور ایک جو ہے پرائز آپ نے اس میں تبدیلی لائی، اس کو تجرباتی طور پر ریڈیوس کر کے یا انکریز کر کے دیکھا، اور پھر اس کے ایفیکٹس دیکھے آپ نے سیلز پر کہ اگر آپ پرائز کو ریڈیوس کرتے ہیں تو کیا اس وجہ سے سیلز میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ آپ اس طرح کے جو ایکسپیریمنٹل ٹاسک ہیں وہ کر بھی آپ اس کے اثرات دیکھتے ہیں اس پروڈکٹ پر، اس کی سیلز پر کہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
دین پھر اسٹیپ نمبر 4 پر آپ موو کرتے ہیں، جس میں آپ سلیکٹ کرتے ہیں میجرمنٹ ٹیکنیک، اس میں آپ کوشچنیئر کنسٹرکٹ کرتے ہیں، ایٹیٹیوڈ اسکیلس کے ذریعے انفارمیشن گیدر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ آبزرویشنس یا پروجیکٹو ٹیکنیکس کو یوز کر کے رسپونڈنٹ سے رسپانسز کلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ کوشچنر کنسٹرکشن میں ہم اس کو ڈیٹیل میں مزید آگے بھی دیکھیں گے کہ جو کوشچنر ہے آپ کا وہ آپ نے جن آڈینس سے آپ نے اس سے متعلق رسپانسز کلیکٹ کرنے ہیں، تو یہ ایک آرٹ ہے کہ جس کی مدد سے آپ اس کو اس طرح کنسٹرکٹ یا ڈیزائن کرتے ہیں کہ اس کے جواب دینے والے کے لیے اس کوشچنر کی زبان، اس کی سیکوینس وہ اتنی سہل یا آسان ہو کہ بآسانی وہ انفارمیشن آ سکے جس کے لیے آپ یہ ریسرچ کا کام کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ جو آتا ہے وہ سلیکٹ سیمپل کا آتا ہے۔ اگر ہم بات کریں ایز اے ریسرچر تو آپ کے سامنے ایک پاپولیشن ہوتی ہے، آپ اپنے ٹائم یا کاسٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے پارٹ آف پاپولیشن سلیکٹ کرتے ہو، پارٹ آف پاپولیشن کالڈ سیمپل۔ سیمپل کی جو سلیکشن ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر آپ کے ٹائم اور کاسٹ میں ریڈکشن کا سبب بنتی ہے، اور قریب تر یہ بات ہوتی ہے کہ جس کے تحت آپ پاپولیشن سے متعلق بہتر رائے قائم کر سکتے ہیں کہ آیا وہ کمپلیٹ جو پاپولیشن ہے اوور آل وہ کیا بات کہنا چاہتی ہے۔ اس میں سیمپل کے سلیکٹ کیے جانے سے آپ جو میجرمنٹ ٹیکنیک سلیکٹ کرتے ہیں، جو میجرمنٹ ٹیکنیک آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کویشچنیئر کی شکل میں یا میجرمنٹ اسکلز کی شکل میں، آپ اپنے اس سیمپل سے اس انفارمیشن یا ان رسپانسز کو کلیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اس سیمپل سلیکٹ کرنے کے لیے جو سیمپلنگ یونٹ ہوتا ہے یا سیمپل فریم ہوتا ہے یا سیمپل سائز یا سیمپل پلان جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ اس طرح آپ اپنی جو ریسرچ ہوتی ہے اس کو اگلے فیز میں لے کر جاتے ہیں۔ پھر اسٹیپ نمبر 6 جو ہوتا ہے اس میں سلیکٹ کرتے ہیں آپ میتھڈ آف انالیسس، یعنی یہ جو رسپانسز آپ کے پاس کلیکٹ ہوتے ہیں، آپ کے پاس جو را ڈیٹا کی شکل میں انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے، پھر آپ ان کو میننگ فل کرنے کے لیے ان کو اسٹیٹسٹیکل ٹولز یوز کرتے ہوئے، جیسے آپ اسٹیٹسٹکس اس دفعہ بھی آپ کے سیمسٹر میں آپ کو آفر کیا گیا ہوگا، تو اسٹیٹسٹکس کو ہم بنیادی طور پر دو لحاظ سے اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ڈسکرپٹیو وے میں ہوتی ہے جسے ہم بیسک اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں، کہ جس کا تعلق ڈیٹا کی کلیکشن، ڈیٹا کی سمرائزیشن سے ہوتا ہے۔ پھر جو ایک اسٹیٹسٹکس ہے جسے انفرینشیل اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں، کہ جو ڈیل کرتی ہے ڈیسیجن میکنگ کی طرف، یعنی اس انفارمیشن کو یوزیبل بنانے کی طرف موو کرتی ہے، تاکہ آپ ایز اے ریسرچر جو را ڈیٹا ہوتا ہے اس سے میننگس نکال سکیں اور آپ ان کو اپلائی کر سکیں اپنی اکاؤنٹس کی فیلڈ میں، فائنانس میں، مارکیٹنگ میں، ایچ آر میں، اور ڈفرینٹ جو بزنس فنکشنل ایریاز ہیں، پروڈکشن ہے یا مینجمنٹ کے حوالے سے آپ اس انفارمیشن کو یوز کر سکیں۔ تو یہاں انالیسس کے فیز میں آپ جو اسٹیٹسٹیکل ٹولز ہیں آپ ان کو، جو ڈیٹا آپ کلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ یوز کرتے ہیں۔ پھر نیکسٹ اسٹیپ جو آتا ہے وہ ایتھکس کی ویلیویشن کے حوالے سے آتا ہے، کہ جس میں آپ جو بھی آپ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی ان پریکٹسز کو کچھ اخلاقی قدروں سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ کون سے کام آپ کے لیے کیے جانے ضروری ہیں اور کون سے ایسے ہیں کہ جو آپ کے لیے پروہیبٹڈ یا منع ہیں آپ کے لیے، کہ وہ اخلاقی تقاضوں کے مطابق نہیں ہیں۔ پھر اس کے ساتھ نیکسٹ اسٹیپ پر آپ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں ٹائم اینڈ فائنینشیل ریکوائرمنٹس، کہ کتنے وقت میں اور کتنی لاگت کے ساتھ آپ کی یہ اسٹڈی جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی۔
لاسٹ اسٹیپ میں جو ریسرچ ڈیزائن کے حوالے سے ہے وہ آپ پریپیئر کرتے ہیں ریسرچ پروپوزل کا تعلق جو ہے وہ ایک ایسے ڈاکومنٹ سے ہے کہ جس میں آپ ایگزیکٹو سمری بیک گراؤنڈ آبجیکٹیو یا آپ کی جانب سے جو ریسرچ اپروچ ہے ٹائم اینڈ کاسٹ ریکوائرمنٹ ہے اس سے متعلق مینجمنٹ کو آپ آگاہ کرتے ہیں. یہ وہ فرسٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے کہ جو ریسرچر کی جانب سے مینجمنٹ کو پرووائڈ کیا جاتا ہے. اب اس کے جو کنٹینٹس ہیں، اگر آپ ٹرمپ پیپر ریسرچ کرتے ہیں تو کنٹینٹس قدرے کم ہوتے ہیں. پھر اسی طرح آپ کی جو ایم فل لیول پر ریسرچ ہے، پی ایچ ڈی لیول پر ریسرچ ہے، آپ کی جو کمرشل ریسرچ ہے یا آپ کے حوالے سے ریسرچر کے حوالے سے جو انڈسٹریل ریسرچ ہے، یہ ریسرچ پرپوزل کے جو کنٹینٹس ہیں ان میں اضافے کا باعث ہو سکتے ہیں کہ کتنا آپ ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں. تو اس حساب سے پھر آپ کا جو ریسرچ پرپوزل ہے یہ وہ بنیادی ڈاکومنٹ ہے جو ریسرچر کی جانب سے مینجمنٹ کو فراہم کیا جاتا ہے. مینجمنٹ اس پرپوزل کو ایکسیپٹ کرتی ہے یا اس پرپوزل کو ریجیکٹ کرتی ہے. ان کے ایکسیپٹنس کے بعد ہی پھر جو ریسرچر ہوتے ہیں وہ اس طرح کی انفارمیشن کو گیدر کرنے کی طرف جاتے ہیں. آج کے اس ڈسکشن میں جو چیپٹر نمبر 3 کے حوالے سے تھا، ہم آپ کو آج آپ کے ساتھ کچھ سلیکٹڈ ریویو کویشچنز، ڈسکشن کویشچنز اور پروجیکٹس ہم آپ کو آپ کے گروپ پر شیئر کریں گے. جب ہم اس کی پکچرز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو پھر ہم اس میں سے آپ کو یہ بھی مارک کروا دیں گے کہ کون سے ریویو کویشچنز، کون سے ڈسکشن کویشچنز یا پروجیکٹس ہم نے چیپٹر نمبر 3 کے حوالے سے کرنا ہے. آپ کا جو کام ہوگا وہ یہ کہ پورا ویک آپ اس چیپٹر کو اسٹڈی کریں گے، ریڈ کریں گے، اور جو ہماری نیکسٹ کلاس ہوگی ہم اس میں یہ ریویو کویشچنز، ڈسکشن کویشچنز اور سلیکٹڈ جو پروجیکٹس ہیں یہ ہم آپ کے ساتھ ایک ایک تمام ہی ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کی کسی حد تک ان کو سالو کرنے میں تیاری ہو سکے. تو یہاں ہم اپنی اس سیشن کو کلوز کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اب سے کچھ دیر بعد ہم آپ کے ساتھ جو آپ کے چیپٹر نمبر 3 کے حوالے سے جو سلیکٹڈ جو کوشچنس ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ ان کی پکچرز کو شیئر کر لیں گے. آپ میں سے اب تلک اگر کچھ طالب علموں نے بکس نہیں لی تو وہ ان کو یہی مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ آپ جتنا جلد ممکن ہو سکے یہ کتابیں جو ہیں وہ خرید لیں، کیونکہ اگر یہ سیمسٹر ہمیں آن لائن ہی کمپلیٹ کرنے کی طرف جانا ہوتا ہے اور 10 جنوری کے بعد پھر اس ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جب آپ کے گھروں پر یہ تمام بکس وغیرہ یا ریلیونٹ میٹیریل موجود ہوگا تو آن لائن اسسمنٹ میں پھر آپ کو آسانی ہوگی اور آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں درپیش ہوگی. لیکن اکثریت آپ میں سے میرا خیال ہے کہ ان بکس کو بائی کر چکی ہے، خرید چکی ہے. تو وہ تمام طالب علم جو خرید چکے ہیں وہ ان کے پاس یہ پورا ویک ہے اس چیپٹر کو ریڈ کرنے کا، اسٹڈی کرنے کا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے ریڈ اور اسٹڈی کر لیں گے تاکہ نیکسٹ جو ہماری کلاس میں جو سلیکٹڈ ریویو، ڈسکشن یا پروجیکٹس ہم آپ کے ساتھ جو آج شیئر کریں گے اس کے ڈسکشن میں جب آپ شامل ہوں تو پہلے سے کچھ انڈرسٹینڈنگ آپ کی ڈیولپ ہوئی ہو. اوکے جی، تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. اچھا بھائی سیرش بیٹا، یہ پی ڈی ایف میرے پاس ہے نہیں، لیکن اگر آپ میں سے کسی کے اسٹوڈنٹ کے پاس ہو تو وہ کو سینڈ کر دے، بلکہ مجھے بھی کر دے. اوکے جی، تھینک یو ویری مچ.